بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پل صراط کو لے کر بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں کہ اس روز ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا، ہم اس سے گزر پائیں گے کہ نہیں، پل صراط ہوگی کیسے، یہ مرحلہ گزرے گا کیسے، اور اس جیسے ڈھیروں سوال جن کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ کو پل صراط سے متعلق مکمل تفصیل سمجھا سکیں۔ دوستو، پل صراط کا معاملہ بڑا ہی تشویشناک ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جو کہ جہنم کی پشت پہ رکھا ہوگا۔ یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہوگا، ہر ایک انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا علم بھی نہیں، تو پھر کس خوشی میں ہنستا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس آدمی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبد بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے انشاءاللہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضروری ٹھہری ہوئی بات ہے۔ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور پھر ہم گھر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ گھٹنوں کے بل گرے اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے مسلمان بچا لیے جائیں گے اور مجرم اور ظالم لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یوں تو جان لیا کہ میں نے دوزخ پر سے گزرنا ہی گزرنا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میں نجات حاصل کر سکوں گا یا پھر جہنم میں گر پڑوں گا۔ پل صراط سے گزرنے کا سفر نہایت طویل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 5,000 سال نیچے اترنے میں لگیں گے، اور 5,000 سال اس پر سے گزرنے میں لگیں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ اس پر سے صرف اور صرف پرہیزگار ہی گزر سکیں گے۔ دوستو، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج ایک میل پر رکھ کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے، ہمارے دماغ کھل رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے، اور دل ابھر کے گلے میں آئے گا۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا معاملہ درپیش ہوگا، اور اس پر سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار طاقتور اور نوجوان یا پہلوان کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن حیات رحمت اللہ کے ارشاد کے مطابق خوف خدا کے سبب جو لوگ پرہیزگار ہوں گے وہ پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے،
جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اس آدمی کو پکڑیں گے جسے اللہ پاک چاہے گا۔ لوگ اس پر سے گزریں گے، بہز پلک جھپکنے کی طرح، بہز بجلی کی طرح، بہز ہوا کی طرح، بہز بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹنیوں کی طرح گزریں گے۔ اور فرشتے کہتے ہوں گے، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پا جائیں گے، بعض زخمی ہو کر بھی پار ہو جائیں گے، بعض اوندھے ہوں گے اور بعض کے منہ بل جہنم میں گر جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور پھر باقی امتیں گزریں گی۔ جہنم کی آگ تاریک ہوگی اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے ایک وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر سے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ہمیں آخرت کی کتنی دشواریاں درپیش ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس دنیا میں خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کی دشواریاں بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ بارہا منع فرماتے ہیں کہ آخرت کا سفر تم لوگوں کو درپیش ہے، تم نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ یقیناً پل صراط کا دشوار مرحلہ ہوگا۔ پل صراط سے وہی گزرے گا جو پرہیزگار ہوگا، جس نے اس دنیا میں آخرت کے لیے اعمال اکٹھے کیے ہوں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، جہاں پل صراط کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہو۔ ہم سب اس پر سے گزریں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یا نہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم کو موت نہیں آئی، اور ڈریں اس اندھیری رات سے جب چاروں طرف اندھیرا چھائے گا اور موت کی سختیاں ہم پر ڈھالی جائیں گی۔ لہٰذا موت آنے سے پہلے آخرت کے سفر کا کچھ انتظام کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔